اللہ اتنا کریم ہے، اللہ کا محبوب اتنا کریم ہے، ہمیں 5 نمازوں میں 50 نماز کا 50 وقت کی نمازوں کا ثواب اللہ دے رہا ہے، پھر بھی ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھنا باہر ہو گیا۔ دعا کرے ابھی انشاءاللہ کہے کہ انشاءاللہ ہماری کوئی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کہ ہم کبھی نماز قضا نہیں کریں گے، اور اس کا ہر کوئی چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، لیکن پھر شیطان ہے نا، بہکاتا رہتا ہے، تو اس کا بھی علاج بتا دیں کہ چاہتے ہیں اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہے تو ہمیشہ ہتھیار بند رہے، ہم مجاہد ہیں، شیطان سے ہمہ وقت ہماری جنگ چلتی ہے، اور شیطان ہمارے جسم کے اندر ہماری رگوں میں خون کے مانند گھوم کے وسوسے ڈالتا ہے۔ ابھی پڑھ لوں، ابھی پڑھتی ہوں، تھوڑی دیر بعد پڑھتی ہوں، تھوڑا لیٹ جاتی ہوں، پھر عشاء پڑھتی ہوں، پھر کوئی آ گیا تو پھر بعد میں پڑھتی ہوں، پھر شادی چلے جاتی ہوں، وہاں سے آ کے پڑھ لیتی ہوں۔ یہ بڑے بڑے وسوسے وہ ڈالتے رہتا ہے، تو وسوسے نہ آئے اس کے لیے باوضو ہمیشہ رہو۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمہ وقت وضو میں رہنا، جو ہمہ وقت باوضو رہتا ہے نا وہ ہتھیار، اور جو وضو میں رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور جب شیطان قریب نہیں آئے گا تو وسوسے کہاں سے ڈالے گا؟ جب آپ کو ٹائم ہو آپ نماز پڑھ لو گے نا، کہیں باہر گئے ہو، کسی کے گھر گئے ہو، بس وقت ہو گیا نماز پڑھ لو۔ نماز اپنے وقتوں پہ فرض ہے نماز۔ اور دوسرا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے مجھ میں طاقت قوت، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اگر ہم یہ پڑھتے رہے تو انشاءاللہ ہماری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی۔ ہم حضور پاک کی سیرت پہ غور و تفکر کریں، غور کریں۔ میرے مصطفیٰ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ اشراق، چاشت، اوابین بھی پڑھتے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا سو جاتی آپ تھوڑا سا لیٹ کے اٹھ جاتے، اور اٹھ کے پھر جب آپ تہجد پڑھتے تو تہجد پڑھتے تو ایک ایک رکعت میں 5 پارے پڑھ لیتے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی اتنا لمبا لمبا قیام کرنے سے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری امی عرض کرتی، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہیں، آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، اتنے لمبے لمبے قیام کرنے کی، اتنی لمبی لمبی نماز پڑھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتی، عائشہ بیٹا بے شک میں بخشایا ہوں، بے شک میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز عبادت نہیں، اللہ کی شکر گزاری ہے، نماز بندے کی معراج ہے۔ جب جی چاہے اللہ سے باتیں کرو نا، اللہ سے ملاقات کرو تو نماز پڑھو، اور اللہ سے باتیں کرنا ہے تو قرآن پاک پڑھو۔ کیوں اس کو اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں بتاؤ، جب ایسا مقام ہمارے پاس ہے، جب ایسا دامن ہمارے ساتھ ہے، جب ایسا پیارا نبی اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو اتنا پیارا اللہ ہمارے پاس ہے، ہمارا رب ہے، تو ہمیں ادھر ادھر پھر کے اس کو اپنا دکھڑا سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کے در بدر ٹھوکرے سبھی کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا
تیری گلی سے جائے کیوں. اللہ عقل دے دینا تو نماز ایسی چیز ہے، اور جو دعا ہے نا سب سے بہترین عبادت ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. دعا سے بندہ اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے فرما دیا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. نماز پڑھ کے دعا مانگ کے اللہ کی مدد مانگو، ملتی ہے. میرے آقا اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، ہم 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور آقا کا حسن اخلاق کیسا حسن اخلاق کہ آپ جیسا حسن اخلاق اللہ نے کسی کو بنایا نہیں. حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے، بتاؤں، جیسے پھول ہوتا ہے نا، جب کہیں پھول کھلتے ہیں تو اس کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے. حسن اخلاق پھولوں کے مانند ہے. پھول کھلتے ہیں نا تو اس کی خوشبو اس سمت میں جاتی ہے، ہر سمت میں. اور حسن اخلاق وہ خوشبو ہے جو دور دراز تک آپ پہچانے جاتے ہو. آپ کے پاس کتنا مال ہے، کتنی پراپرٹی ہے، کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہ کوئی نہیں پوچھتا ہمارے مرنے کے بعد. ہمارے پاس کیا ہے، مرنے کے بعد کسی کے پاس یہ سوال نہیں رہتا. ایک ہی سوال رہتا، وہ انسان بہت اچھا تھا. ایک ہی بات رہتی، بہت اچھے تھے، ہمیشہ مسکرا کے ملتے تھے، ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، بہت اچھے مزاج کے تھے، کبھی کسی کو جھڑکتے نہیں تھے، جھجکتے، برا نہیں بولتے تھے، ناک منہ نہیں سکوڑتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے. میرے آقا کی سیرت جیسی، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ ایسے بن جاؤ کہ جو تمہیں دیکھے وہ مجھے دیکھ لے. اور مصطفیٰ کریم، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں ایسے بن جاؤ جو تمہیں دیکھے مجھے دیکھ لے. کہ جان لے غلام ایسے ہیں تو آقا کیسا پیارا ہوگا، سکھانے والا کیسا ہوگا. کس نے سکھایا ہمیں ادب کرنا، کس نے سکھایا ماں کی عزت کرنا، کس نے سکھایا رشتوں کو نبھانا، کس نے کہا پڑوسیوں کا حق سمجھنا. ہم اسلام والے ہیں اور اسلام مصطفیٰ جان رحمت سے ملا ہے. ہمیں تو اللہ بھی یا مصطفیٰ آپ کے صدقے میں ملا ہے، آپ کی وجہ سے ملا ہے. آپ نہیں آتے تو ہمیں اللہ کون بتاتا. ہم نے دیکھا ہے کیا؟ ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. لیکن آپ آئے نا، آپ کی سیرت نے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے نے، آپ کے رشتوں کو نبھانے میں ایسے شوہر، سبحان اللہ، کہ ایسے شوہر بن کے دنیا کو دکھایا کہ ہماری ام المومنین اپنی تمام پاک بیویوں سے ایسی محبت کی، کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا. ان بیویوں میں اتنا محبت کا نظام قائم رکھا کہ جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ام المومنین بی بی عائشہ راوی ہے، ارشاد فرماتی ہے میں ایک مرتبہ پیالے سے پانی پی رہی تھی، میرے آقا گھر میں تشریف لائے، دور سے دیکھا میں پانی نوش فرما رہی تھی، نوش پی رہی تھی. دور سے دیکھا میرے مصطفیٰ نے بڑا اچھا پیارا نام رکھا تھا بی بی عائشہ کا، حمیرہ. ہر شوہر نے اپنی بیوی کا ایک محبت والا نام رکھنا چاہیے، محبت سے پکارے تو بیوی کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. ورنہ پیر کی جوتی سمجھنے والے مردوں کی کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی بیوی عزت نہیں کرتی. عزت کرانا چاہتے ہو تو عزت والے بن جاؤ، محبت والے بن جاؤ، حسن اخلاق والے بن جاؤ. آواز لگائی حمیرہ ہمیں بھی پانی پینا ہے، تھوڑا پانی ہمارے لیے بچا دینا. سبحان اللہ.
بی بی عائشہ صدیقہ نے پانی پیتے پیتے پانی بچا دیا، آپ کا پیا ہوا پانی، بی بی عائشہ کا پیا ہوا پانی بچا دیا۔ میرے آقا ہے، اور لطیف بات سنیے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حمیرہ آپ نے کدھر لب لگائے تھے اس پیالے میں؟ آپ نے ادھر سے پیا کہ ادھر سے پیا کہ ادھر سے پیا؟ کہاں سے پیا؟ تصدیق کرو، کہاں لب لگائے تھے آپ نے؟ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصدیق کی، یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا ہے۔ تو آپ نے وہیں لب لگا کے پانی نوش فرمایا۔ یہ درس دیا دنیا کو کہ شوہر اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرے۔ ایک مرتبہ کوئی کھیل دکھانے والا آیا، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، اور آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا تمہیں وہ کرتب دکھانے والے کرتب دکھا رہے ہیں، کھیل دکھا رہے ہیں، دیکھنا ہے؟ بی بی عائشہ نے کہا ہاں۔ آپ نے یوں چوکھٹ پہ ہاتھ رکھ لیا اور اپنے پیٹھ کے پیچھے اپنی آڑ میں ام المومنین ہماری امی بی بی عائشہ صدیقہ کو کھڑے رکھا، اور آپ کے آڑ میں پورا وہ کرتب دکھانے والے کا کرتب دیکھتی رہی، جب تک آپ نے خود نہیں کہا کہ بس میں تھک گئی اب دیکھ کے، تب تک آپ ہلے نہیں، ہٹے نہیں وہاں سے، دکھاتے رہے۔ جبکہ میرے آقا نے کبھی کوئی کھیل نہیں کھیلا بچپن میں، چھوٹی سی عمر میں جب ننھے تھے نا، آپ کے ہم عمر لڑکے کھیلتے تھے، ان کو آپ کو پکارتے تھے آؤ کھیلنے۔ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کھیلنے کے لیے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن ام المومنین کے دل کو بہلانے کے لیے اب گیم دکھا رہے ہیں، خود دکھا رہے ہیں۔ جب ابھی گیم دکھا رہے تھے، ایک بات اور یاد آ گئی، اتنے میں فاروق اعظم سے پورے مدینے والے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ آپ جلال میں بہت تھے اور شریعت کے خلاف کوئی کام آپ کو برداشت نہیں تھا۔ جب وہ گیم دکھا رہا تھا، کرتب دکھانے والا کھیل دکھا رہا تھا، جیسی آواز ہوئی جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، جیسی پتہ لگا فاروق اعظم آئے، کہا عمر آ گئے، جیسی سننا تھا کہ وہ سارے لوگ تو بھاگے، ساتھ میں فاروق اعظم کے ڈر سے وہ جو کھیل تماشا دکھا رہا تھا اس نے اپنا سب جلدی اٹھایا اور یہ بھاگ گیا۔ فاروق اعظم نے دیکھا اتنی بھیڑ لگی تھی، سب غائب ہو گئے، اور کاشان نبوت پہ نظر پڑی تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہیں، پھر تو کیا دیکھنا تھا۔ فاروق اعظم قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں، یا رسول اللہ میں نے نہیں بھگایا اسے، وہ خود بھاگا ہے، مجھے کیا معلوم یا آقا، آپ یہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں نے نہیں بھگایا اس کو۔ میرے آقا مسکرا دیے، کہا ہاں عمر آپ نے نہیں بھگایا، لیکن الحمدللہ آپ کا ڈر تو کتنا شاندار ہے کہ کوئی کھیل تماشے دکھا بھی نہیں سکتا۔ ہم کیسے امتی ہیں، ہم رشتوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہم مصطفیٰ کی سیرت سے اپنی زندگی کو سنوارے کہ مصطفیٰ نے جیسے رشتے نبھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ایسی کرنا سکھائے کہ جان سے زیادہ محبت ہو، اور جان سے زیادہ محبت ہوں گی تبھی تو نماز پڑھیں گے نا۔ یہاں تو بستر سے نکلتے نہیں ہیں، ابھی تک تو گرمیاں تھی تو فجر غائب ہو رہی تھی، کولر میں اے سی میں تھے، بارش تھی، بارش میں بھی گرمی کا ہی احساس تھا۔ اب ٹھنڈ آئیں گی نا، ٹھنڈ آ رہی ہے ہلکی ہلکی، تو بلینکٹ میں چھپے رہیں گے۔ مؤذن اذان دے دے، یہ کان سے سن کے وہ کان سے نکل جاتی ہے، اللہ اکبر، فجر نہیں، فجر کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھو، اپنے رب کو اپنا دکھڑا سناؤ، وہی سنتا ہے سب کی، وہ سب سنتا ہے۔
اور سب ٹھیک کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم سب کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ ہمیں حسن اخلاق والا بنا دے۔ ہماری وجہ سے معلوم ہے تلوار کا جو گھاؤ ہوتا ہے، وہ کسی کو کوئی تلوار مار دے نا تو وہ گھاؤ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن لفظ میں کئی کی زبانوں کے اندر تلواریں ہوتی ہے، اور وہ تلواریں ایسی ہوتی ہے جو دکھتی تو نہیں ہے لیکن دل کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ تو بھول کے بھی ہماری اس زبان کو ہم تلوار نہ بنائیں، اس زبان سے لوگوں کے دکھڑے سن کے اس پہ مرہم لگائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت کہ امتی اگر ہے تو انجانے میں بھی غلطی سے بھی کبھی کسی کا دل نہ دکھائے، اپنے بچوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، اپنے بڑوں کا خیال رکھے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرے۔ آقا نے فرما دیا جو قاطع ہے ہماری مجلس میں نہ بیٹھے، جو رشتے توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، ہماری مجلس میں نہیں بیٹھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو قطع تعلقی نہ کرے۔ جس سے قطع کیا ہے اس کو پھر جوڑ لے، صلہ رحمی والے بن جائے، محبت والے بن جائے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائے۔ اللہ ہمیں حضور پاک کی سیرت پہ سے درس لینے والا بنائے۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے میں معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔